وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدوؤں میں وہ بھی ہیں یعنی دیہاتیوں میں، یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دل و جان سے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو دعا کرنے کا تصور ہے نا، تو وہ اصل میں یہاں سے آیا ہے، اللہ کی راہ میں دے کر دعا حاصل کرنا، تو وہ پھر وہی آگے چل کے اس میں خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ علامہ اقبال کی ایک بڑی مشہور نظم ہے باغی مرید، تو اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ کوئی مرید ہے، وہ پیر صاحب کے پاس آتا ہے اور اس پر کوئی قرض ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی دعا کیجیے، مثلا فرض کریں وہ کہتے ہیں 1000 روپے قرض ہے تو اس کی دعا کراتا ہے، تو وہ جاتے وقت 200 روپیہ پیر صاحب کو چندہ دے کے جاتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں ان سے پیر صاحب کو کہ آپ نے دعا تو بہت اچھی کی ہے، یہ 200 اگر قبول نہ کرتے تو کم از کم قرض 200 تو گھٹ جاتا۔ تو پیر صاحب کو پسند نہیں آئی اقبال کی یہ گستاخی، تو بعد میں پھر انہوں نے وہ نظم کہی تھی کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، اور شہری ہو دیہاتی ہو، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ یہ جو کعبے کے برہمن ہیں یہ بنیے ہیں، بہت سخت الفاظ ہیں، اور یہ کہ یہ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، اور ماند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس، یہ خرقہ سالوس ریاکاری کا چوگا، یہ جو ان کا لباس پہنا ہوا ہے تقوی کا لباس نہیں ہے، یہ ریاکاری کا چوگا ہے، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں وہ قابوں کے نشیمن۔ تو یہ اصل میں یہ دعات کی تو بنیاد ہے، کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو دعا دیں، لیکن یہ کہ اس کو اپنا جو ہے گھر بجلی کے چراغوں سے روشن کرنے کا ذریعہ بنائیں، یہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن والی بات۔ وصلوات الرسول، اور رسول سے دعا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا انہا قربت لہم، سن رکھو ان کو اللہ کی قربت حاصل ہے، ان کے لیے ہے اللہ کی قربت۔ اب معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اسی سے وہ قربانی لفظ بنا ہے نا، قربانی یعنی وہ شے جو اللہ کا قریب کرنے والی ہے، وہ قربانی ہے، وہ جان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سبقت کرنے والے اول حلے میں جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں سے بھی ہیں۔ سبقت کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوسرے سے پہل کر کے جلدی سے آگے چلے جانا۔ اگر آپ اسے اس اعتبار سے دیکھیں، پوری زمانی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو سبقت کرنے والے تو مکے ہیں، مکے والے ہیں نا، یہ 12 سال کے بعد مدینے والے ایمان لائے، لیکن یہاں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی، تو اس کا مطلب یہ والا معنی تو نہیں ہو سکتا، زمانی ترتیب کی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا معنی ہے؟ اصل مسئلہ ہے ایک ایسی کیفیت کا کہ جو اللہ کی پکار لگی، کسی نے سوچا کہ کروں یا نہ کروں، اور کوئی بغیر سوچے دوڑ گیا کہ پکار اللہ کی طرف سے ہے تو کیا سوچنا، دوڑ لگا دی اس نے، ایک دم پہنچا۔ یہ ہے سبقت کرنے والے، باقیوں کو چھوڑ کے جلدی سے پہنچنے والے۔ واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، گھنٹی بجی اس گھنٹی کی بازگشت کے ساتھ ہی پہنچ گئے۔ چلیں آپ کو کلاس روم تو یاد ہوگا نا، دوڑ کے کلاس روم پہنچ گئے سارے جو کچھ چھوڑ کے۔ تو یہ ایک تصور ہے، یہ ہے السابقون الاولون، اول حلے میں سبقت کر کے پہنچنے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے آئے، یہ تو دوڑ کے چلے گئے، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے آ گئے۔ احسان، پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، پوری حسن کے ساتھ ان کے پیچھے چلے۔ اسے ذرا آج کے اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں، جدید اسلام میں سمجھیں تو کچھ ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ایک یعنی لیڈرز کوالٹی ان کے اندر ہوتی ہے، وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ گویا متبعین بے احسان ہوتے ہیں۔ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی روایت ڈالی ہے، اس کے پیچھے آپ چلیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ ہمارے ٹرینڈ سیٹر سارے ماڈلز ہوتے ہیں،
اور وہ سارے الٹے ٹرینڈ سیٹ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے جو ہے نا سارے عوام اور نوجوان اور خواتین و حضرات سارے اس الٹے ٹرینڈ پر احسان کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب یہ جو ہے نا خواتین کے ٹخنے ننگے رکھنے کا رواج ہوا ہے، تو وہ پانچے اونچے رکھنے کا، تو یہ اسی طرح ٹرینڈ بنتے ہیں اور پھر وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر، اور نہیں انل منکر کی جگہ نہیں انل معروف۔ تو ٹرینڈ سیٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو السابقون الاولون ہوتے ہیں، اور جو پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو متبعین بے احسان ہوتے ہیں۔ تو خواہ کوئی کافر معاشرہ ہو یا کوئی مسلمان معاشرہ ہو، یہ طبقے ان میں پائے جائیں گے، ٹرینڈ سیٹر اور فالوورز، یہ دو لوگ ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے سیٹ کیے ہوئے ٹرینڈ کے اوپر جو ہے نا پیش قدمی کی، بھاگ کے پہنچے اس کے اوپر پکار پر، ٹرینڈ سیٹ کیا، اور جنہوں نے اس کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اس نے تیار کیے ہیں باغات جہاں نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمِمَّنْ خَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں یہاں مدینے میں بھی، ان میں بھی منافقون ہیں۔ دیکھیے مختلف ان کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک وہ منافق ہیں کہ جو ارد گرد رہتے ہیں دور دراز، یعنی مضافات میں، اس کے بارے میں فرمایا وہ نفاق میں بہت سخت ہیں۔ لیکن ایک اور قسم ہے منافقوں کی جو مدینے میں رہتے ہیں، خَوْلَكُمْ، تمہارے ماحول میں رہتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اس شہر کے اندر بھی رہتے ہیں، بیچ بستی کے مرکزی مقام پر بھی رہتے ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، نفاق میں بہت سرکش ہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ یکتا منافق ہیں، پکے منافق ہیں، یا کہیں کہ اسپیشلسٹ منافق ہیں، بہت پہنچے ہوئے منافق ہیں۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے۔ جو عام قسم کا منافق ہے اس کے بارے میں ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ اے نبی آپ انہیں جانتے ہیں، فلا عرفتہم بسیماہم، ان کے چہروں سے آپ انہیں پہچان لیتے ہیں، ولا تعرفنہم فی لخن القول، ان کے بات کرنے کے ڈھب سے آپ انہیں پہچان لیتے ہیں۔ یہ کیٹیگری وہ ہے آپ نہیں پہچان سکتے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ لیا ہے، اس ٹیسٹ میں آ گئی بھئی یہ بیماری ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیماری کا لیول کہ جو کسی ٹیسٹ میں نہ آتا ہو۔ آپ سارے جو ہے نا مشینیں لگا لیں، بندے کو بخار نہیں چھوڑ رہا لیکن یہ کہ آپ کو بیماری مل نہیں رہی۔ تو اسی طرح کا معاملہ ان منافقین کا ہے، آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو بات کرنے کا انداز ہے اس میں بھی وہ منافق ہونا ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ اب اس کے لیے کتنی اسپیشلائزیشن درکار ہے۔ آپ نے دیکھیں ایک عمل ہوتا ہے لبیک کہنے کا، آگے بڑھنے کا، اس میں بھی پورے اتر آتے ہیں منافق۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک کیٹیگری ہے، کیونکہ یہ اپنی ان قربانیوں کی وجہ سے، ظاہراً قربانیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب سے قریب آ سکتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے آپ پر وہ ہوتی ہے نا پریزنٹیشن دینا کہ یہ والا کام ہم کریں تو بہت فائدہ اٹھائیں گے، یہ پوری جماعتوں کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں۔ ایک اب بنگلہ دیش ہمارے قریب آ رہا ہے، تو 70-71 کا جو مسائل ہوئے تھے نا، تو اس میں ایک صاحب یہاں سے یعنی مختار مطلق بنا کے بنگلہ دیش بھیجے گئے، تو خیال آیا ان کو کہ بھئی یہ جماعت اسلامی والوں کو بھی قابو کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے آخر الشمس بنائی تھی، البدر بنائی تھی، تو پیچھے کہانی کیا تھی؟ یہ صاحب جب بن کے گئے وہاں کے کمانڈر اور گئے پہنچے، تو جو امیر تھے مقامی جماعت کے، رات جا کے ان کے گھر میں قیام کیا اور صبح تہجد پڑھی، پھر 2-3 دنوں کے بعد پھر قیام ہوا، پھر تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا۔ تو جو امیر جماعت جو بنگلہ دیش کے اس وقت مشرقی پاکستان تھا، انہوں نے لاہور لکھا کہ اگر ہم نے اس شخص کی بات بھی نہ مانی تو اللہ تعالیٰ ضرور آخرت میں ہم سے پوچھے گا کہ جب آپ کے سامنے یہ تقاضا آیا تھا، اتنے نیک آدمی نے پیش کیا تھا، تو آپ نے کیوں اسے قبول نہیں کیا؟ اب اس کا تو اپنا مشن تھا، جو مشن تھا، اب پتہ نہیں تہجد وضو سے پڑھی تھی یا بغیر وضو کے پڑھی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہیں اس نے قائل کر شیشے میں اتار لیا۔ تو یہ پوری جماعتوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جاتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایسے لوگ شامل تھے تو باقی ایرا غیرہ ہما شما وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ مردو علی النفاق، وہ نفاق میں بڑے پکے ہیں۔
لا تعلمہم، اے نبی آپ نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ان کو ہم 2 دفعہ سزا دیں گے، عذاب سے دوچار کریں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور بھی ہیں، یہ مخلص مسلمان ہیں، غلطی ان سے بھی ہوئی ہے، بظاہر برابر ہو گئے ہیں منافقوں کے، لیکن یہ ایسے ہیں نہیں، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، جھوٹ نہیں بولا، واپس آئے، کوئی بہانہ نہیں بنایا، جو سچی بات تھی کہ ہم سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، اپنے نیک اعمال کے ساتھ انہوں نے خلط ملط کر لیا، وآخر سیئا، کچھ برا بھی کر لیا۔ یہ کچھ لوگ تھے ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، جنہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ لیا کہ حضور اگر کھولیں گے تو کھولیں، نہیں تو ہم یہیں پہ جان دے دیں گے، ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو ان کی توبہ کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے ان کے مالوں کا جو بھی صدقہ خیرات کریں وہ وصول کیجئے، وہ آپ لیجئے، باقیوں سے منع کر دیا نا نہیں لینا ہے، ان سے کہا لیں، تو طہرہم، ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اس مال کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں۔ اللہ کا قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربانی دینا، مال خرچ کر دینا، اور اپنے تزکیے کا ذریعہ کیا ہے؟ جو محبوب چیزیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو وہ جو خرچ کر رہے ہیں اس کو ان کا تزکیے کا ذریعہ بنا۔ وصلی علیہم، اور ان کو دعا بھی دیجئے، ان کے لیے جو ہے دعائے مغفرت بھی کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک جو آپ ان کے لیے دعا کریں گے وہ ان کے لیے باعث تسکین ہوگی، باعث سکون ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ ویاخذ الصدقات، اور وہ صدقات ان سے جو ہے وہ قبول کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، لیتا ہے ان سے۔ اب یہاں اس میں جو بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اللہ تو غنی ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا صدقہ تم سے لے رہا ہے تو تم پہ احسان کر رہا ہے، نہیں تو ان سے منع کر دیا، ان سے نہیں لینا، تو یہ ان سے لینے کا جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اجازت دی ہے کہ ان سے لے سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان سے کہیے کہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، محنت کرو، اللہ دیکھے گا۔ وَرَسُولُهُ، رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے، یعنی یہ سب تمہاری مانیٹرنگ کریں گے، تمہارا جائزہ لیں گے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے جو اس کی جناب میں جو ظاہر اور باطن اور شہادت اور غیب سب کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں جتلائے گا، وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے، وہ کھولے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ اور بھی ہیں جن کے کام کو اللہ تعالیٰ نے لمبا ڈال دیا ہے، لٹکا دیا ہے، فیصلہ نہیں ہوا، یعنی وہ جیسے ہوتے ہیں نا فیصلہ محفوظ کر دیا ہے جن کے کام میں اللہ نے ڈھیل، یعنی ان کا فیصلہ ابھی توبہ قبول کرنے کا نہیں ہوا۔ یہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھی تھے، یہ بھی 3 لوگ تھے۔ اما یعذبہم، دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے، و اما یتوب علیہم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان کے بارے میں جب انہوں نے بھی آ کے سچ بتا دیا، حضور ہمیں کوئی عذر لائق نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، بس سستی کی۔ حضرت کعب نے تو پورا واقعہ سنایا کہ مجھ سے تو یہ ہوا کہ میں نے سوچا میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، میں قافلے کو کل جا لوں گا، اگلے دن سوچا پرسوں پہنچ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرتے کرتے ایک دن اچانک خیال آیا کہ میں جتنی کوشش کروں نہیں پہنچ سکتا، تو میں تو اس سستی، قائلی، غفلت کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہوں، اب جو آپ میرے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے وہ مجھے قبول ہے۔ تو سب سے پہلے آرڈر یہ آیا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، سلام دعا ختم، سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ فیصلہ بہت ایسا تھا کہ ہماری تو جان نکل گئی، کسی کو سلام کرتے تھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا، ہر مسلمان منہ ہی موڑ لیتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے مسجد میں آ کے، کہتے وہ باقی تو گھر سے ہی نہیں نکلتے تھے، میں تو ہمت کر کے مسجد آ جاتا تھا، نماز پڑھتا، حضور کی طرف دیکھتا، آپ چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ تو بہت اذیت کے دن تھے، گھر جانا، گھر رہنا، ایک سب سے پریشان کن خیال تو یہ تھا کہ اگر اسی عرصے میں موت آ گئی تو مسلمان تو ہمارا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔
تو یہ 40 دن بہت تکلیفیں گزرے. 40 دنوں کا بعد ایک نیا حکم آ گیا، اور وہ یہ کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر اپنے جو ہے نا وہ میکے چلی جائیں. 50 دن یہ اس کیفیت میں رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ آگے آ جائے گا کہ پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی. وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد ضرار کو پکڑا، ایک مسجد بنائی تھی یہ مدینہ یعنی مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر. پہلے سے ایک مسجد موجود تھی مسجد قباء، اس کے ساتھ جو ہے نا یہ انہوں نے ایک اور مسجد بنانے کی ٹھانی. اور اصل میں یہ مسجد ضرار اس لیے کہتے ہیں ضرر پہنچانے کے لیے تھی مسلمانوں کو، اور گھات فراہم کرنے کے لیے تھی. ایک شخص تھا ابو عامر راہب، وہ بڑا نیک سمجھا جاتا تھا، پہلے 32 تعویذ اس کی چلتی تھی. حضور کے آنے کے بعد اس کی دکان ٹھپ ہو گئی، اور وہ اس غصے میں یا یہ پہلے سازشیں کرتا رہا، منافقین کو بھڑکاتا رہا، یہود کو اکساتا رہا. پھر کرتے کرتے جب ادھر سے مایوس ہوا تو وہ سلطنت روما کے ساتھ اس نے وہ کر لیا، یعنی لائن سیدھی کر لی. وہ اس مرکز بنانا چاہتا تھا اپنی سازشوں کے لیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور کفر پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور گھات فراہم کرنے کے لیے اس کو کہ جس نے اللہ اور رسول کے لیے کا جو دشمن ہے، جو جنگ کر رہا ہے، من قبل اس سے پہلے، یعنی وہ ابو عامر راہب، اس کو گھات فراہم کرنے کے لیے. وَلَا يَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ ہماری تو نیت یہ ہے کہ اچھائی کی نیت ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، مسجد دور ہے، بارش ہو جاتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ 27 گنا جو ہے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. یعنی جو بھی نیکیوں کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس میں کبھی بھی آپ نہ کھڑے ہوں. لمسجد اسسا علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی پر بنائی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں جا کے نماز پڑھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہفتے میں جا کے وہاں پہ نماز بھی ادا کرتے تھے. یہ مدینہ کی پہلی مسجد ہے، اصل میں مسجد نبوی دوسری ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ کے یہیں پہ رکے تھے مسجد قباء میں، جو وہاں پہ یعنی اس جگہ پہ، تو بعد میں وہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی. فیہ رجال، وہاں وہ لوگ ہیں جو یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، یعنی باوضو رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. افمن اسس بنیانہ، اور ایک پاکی وہ ہے نفاق سے بھی پاک ہیں، ایمان سے منور ہیں. فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اور وہ کہ جس کی بنیاد یا جس کی تعمیر اللہ کے تقوی پر کی گئی ہو، ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی پر کی گئی ہو، خیرون، وہ بہت بہتر ہیں، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ بہت بہتر ہے کہ جس کی بنیاد اٹھائی گئی ہو ایک کھائی کے کنارے پر جو پہلے ہی سے گرنے کو ہو، اور اس پر جب یہ بوجھ پڑے تو وہ اس کو لے کے گر جائے دوزخ کی آگ کے اندر. یعنی وہ کھائی وہ ہوتی ہے نا، وہ نیچے سے پانی وہ جو ہے نا وہ کاٹ دیتا ہے، اوپر زمین موجود ہوتی ہے، تو وہ وزن تو اٹھا نہیں سکتی، تو وہ جائے گی پانی کے اندر. تو کنارے پر وہ تھی، وہ پانی کے اندر جائے گی. تو یہ تو وہ مسجد ہے جو دوزخ کے اندر جائے گی. اور اسی یعنی ایک تعمیر ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اسی تعمیر سے ایک اور تعمیر کا ذکر کر دیا. وہ کیا ہے؟ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم. یہ مسجد تو آپ نے گرا دی، چلیں یہ تو جلا دی، ختم ہو گئی. ایک مسجد ان کے اندر بھی ایک عمارت ہے جو تعمیر ہو گئی ہے. مسجد نہیں، عمارت، ایک عمارت تعمیر کی ہے انہوں نے اپنے دل میں. وہ ہمیشہ اس مسجد کے اندر سے شبہ، شک وہ نہیں نکلے گا. وہ پھر مسجد نکل گیا اس عمارت سے، اس بنیاد سے شک و شبہ نہیں نکل سکتا. ایک ایمان ہے شک سے پاک، اور ایک ایمان ہے شک کے ساتھ. ایمان ان کا ہے لیکن شک والا ہے. وہ شک والا ایمان ان کو متردد رکھتا ہے، جھولتے رہتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں. اس کی وجہ سے متردد رہتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ہم نے پڑھا تھا. تو یہ متردد رہتے ہیں، گو مگو میں رہتے ہیں. تو وہ جو شک والی جو ہے نا وہ بنیاد پڑی ہے ان کے دل والے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے کہ ان کے دل کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھر زندہ نہیں رہیں گے، پھر بھی نہیں ختم ہوگی.
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آج صبح سورہ توبہ پڑھتے ہوئے منتظمین نے توبہ کی ہے۔